السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر کوہ طور کو ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، اور نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا پکا وعدہ۔ یہود کے بارے میں ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جس وقت یہ درخواست کی تو اس وقت یہ پوری آیتیں یہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کے سوال کیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر سوال کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا پردے کے بغیر دیکھنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس وقت ہم نے ان کے اوپر کیا کیا کہ کوہ طور کو ہم نے لٹکا دیا ان کے اوپر، اس وقت اس وجہ سے کہ اگر تم شریعت کے حکم کو نہیں مانو گے تو ہم تم کو اس پہاڑ کے نیچے لا کر کچل دیں گے۔ اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ ایک موقع پر ایسا بھی آیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اس وقت پہاڑ طور کو اٹھا کر ان پر معلق کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لٹکا دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا ورنہ پہاڑ کے نیچے تمہیں کچل دیا جائے گا۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب شہر ایلیہ کے دروازے میں ایک شہر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اس وقت یہ فرمایا کہ تم شہر ایلیہ میں کیا کرو کہ داخل ہو جاؤ، اور تم کیا کرو نہایت ہی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے سر جھکائے ہوئے داخل ہو۔ یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہفتے کے دن میں ان کو وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیوں کو مت پکڑو، مچھلیوں کا شکار نہ کھیلو، یہ ہمارا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا تھا ان کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حکم کو بھی نہ مانا، اس سے بھی روگردانی کی۔ تو اس طرح ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا تھا کہ لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے ایک ایک کر کے سارے حکموں کی خلاف ورزی کی اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا، تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا یعنی بری سزا بھگتنی ہوگی۔